أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ جمعہ 62 نمبر سورہ ہے اور 11 آیات ہے، مدنی سورہ ہے اور غزوہ خیبر ہوا ہے محرم 7 ہجری میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے وہ بھی 7 ہجری میں، تو آلموسٹ لگتا ہے اس صورت کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ 7 ہجری تو ہے بٹ ارلی 7 ہجری نہیں ہے، اس کے بعد کا ہے۔ پہلی 8 آیات جو ہیں وہ 7 ہجری میں اور 9 سے لے کر 11 تک لاسٹ آیات جو ہیں یہ ہجرت کے فوراً بعد 1 ہجری میں نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ سو دس از دی فارمیشن آف دس سورہ، اور اس میں 4 اللہ تعالیٰ نے اپنے نام صفاتی یوز کیے ہیں۔ اب تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں اللہ کیا کہتے ہیں، عزیز حکیم، عزیز حکیم، عزیز حکیم کی طرف سے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، یہی 2 ورڈ زیادہ یوز ہو رہے ہیں مسبحات میں بھی یہی۔ اب مسبحات یہ 10 صورتیں جو تسبیح سے شروع ہوتی ہیں ان کو مسبحات کہا جاتا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بار اس صورت میں اپنے 4 نام یوز کیے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 خصوصیات بتائی ہیں قرآن کو لے کر۔ سو دس از دا اسٹرینج اینڈ امیزنگ فارمیشن آف دس سورہ۔ آیت نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ تسبیح ہے آسمانوں اور زمین میں صرف اسی ذات کی جو مالک ہے، جو بادشاہ ہے، جو قدوس ہے، جو پیوریفائی کرتا ہے، جو خود بھی پاکیزہ تر ہے، العزیز جو اتھارٹیٹیو ہے، الحکیم جو وائز ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا، هو الذی، پھر اسی جس کی یہ 4 صفات ہیں اس نے رسول بھیجا ہے ان لوگوں کی طرف جو نہیں جانتے تھے، رسولا منہم انہی میں سے، انہی کی طرح کا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، پہلی صفت کون سی ہے، وہ آیات ان پر پڑھتے ہیں، اللہ کے میراکل سائنس کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اللہ کی قدرت کی وہ نشانیاں جو جن کو ہم ایکنالوجی نہیں کرتے، وہ رسول ان کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ پہلی کوالٹی وہ بیہیویئر سکھاتے ہیں کہ کس چیز کو کیسے دیکھنا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، پیوریفائی کرتے ہیں۔ اللہ کا کون سا نام ہے، قدوس، دوسرا نام جو یوز ہو، پہلے ملک بادشاہ، اتھارٹی رکھتا ہے، تو جو اتھارٹی رکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے، جو کنگ ہوتا ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے، نشانیاں ہوتی ہیں نا اپنی بادشاہت کی، اس کا تاج ہوتا ہے، اس کا تھرون ہوتا ہے، عرش ہوتا ہے، یعنی جو تخت ہوتا ہے، اور بادشاہ کے پاس کوئی نہ کوئی اتھارٹی، مطلب اس کے سگنیچر مہر ہوتی ہے، جہاں وہ لگا دے تو وہ اس کی بات سمجھی جاتی ہے، تو مالک ہے۔ تو آیات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعارف کراتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ پاک کرتے ہیں کیونکہ وہ قدوس ہے، قدوس کے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں رسول۔ اچھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ انہیں لاز سکھاتے ہیں، کتاب کا علم کیسے کہتے ہیں، لاز کا علم، قانون سکھاتے ہیں۔ اور تیسری صفت اللہ نے اپنی کون سی کہی، عزیز، اتھارٹیٹیو، تو لا اسی کا مانا جاتا ہے جس کی اتھارٹی ہوتی ہے۔ حکیم، وہ وائز ہیں، کیا سکھاتے ہیں، والحکمت، وہ انسانوں کو حکمت سکھاتے ہیں، وزڈم سکھاتے ہیں۔ تو 4 نام اللہ نے اپنے صفاتی یوز کیے ہیں اس صورت کے شروع میں، بہت خوبصورت سورہ جمعہ۔ تو کون کون سے، مالک بادشاہ، ہز کنگ، قدوس وہ پیوریفائی کرتا ہے، عزیز اتھارٹیٹیو ہے، حکیم وائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، آیات دکھاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے معجزے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ کی نعمتیں ہمیں ایکنالج کرواتے ہیں۔ دوسری صفت کیا ہے، کون سا کام کرتے ہیں، یُزَكِّیہِم، پیوریفائی کرتے ہیں، ہمیں پاک صاف کرتے ہیں، ہماری صفائی کرتے ہیں، قدوس۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ہمیں لاز سکھاتے ہیں، کتاب میں سے شریعت سکھاتے ہیں۔ تو تیسرا نام کون سا اللہ کا، عزیز، اتھارٹیٹیو کی طرف سے قانون آتا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے، وہ ہمیں وزڈم سکھاتے ہیں، تو اللہ کیا ہے، الحکیم، وائز ہے۔ سو دس از دا ویری بیوٹیفل اینڈ یونیک فارمیشن آف تھنگس اینڈ کوالٹیز۔ آیت نمبر 3 تک یہی بات کی ہے۔
اور اللہ نے اس ساری چیز کو کیا کہا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ کے میریکلز کو ایکنالج کرنا، اللہ کی کتاب میں سے لاز لینا، اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی معاشرت کر لینا، ہمارے اندر جو بھی خرابیاں ہیں ان کو پیوریفائی کر لینا، ان کی صفائی کر لینا، اللہ کہتا ہے یہ میرا بڑا فضل ہے۔ اور اس اللہ کے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہماری زندگی میں آتا ہے بائی پرپز آتا ہے، جو جاتا ہے بائی پرپز جاتا ہے، اس چیز کی حکمت کو سمجھنا، تو وزڈم، یہ اللہ کہتا ہے میرا فضل ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب یہ بیہیویئر تو ہو گیا بک کے ساتھ جو اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اب وہ لوگ جن کا بیہیویئر بک کے ساتھ ایسا نہیں تھا، ان کی مثال کیا ہے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار۔ وہ لوگ جن کو تورات دی گئی تو انہوں نے تورات کے ساتھ کیا کیا؟ ان کا بیہیویئر کیا تھا؟ جیسے گدھا کتابیں اٹھاتا ہے، گدھے پر بوجھ ڈال دیا جائے، انہوں نے اس کا بوجھ ایسے اٹھایا جیسے گدھے پر ڈال دیا جائے۔ انہوں نے اپنی کتاب کو محترم سمجھا، اسے اونچی جگہ پہ رکھا، اس کو بوجھ سمجھ کے اپنے اوپر لاد لیا، اس کی سطحی طور پہ ریسیٹیشن کی، اس کو بیوٹیفائی کیا، اس کو خوبصورت بنایا، لیکن اس کے حکم کیا تھے؟ نہ انہوں نے پیوریفائی کیا خود کو، جو ان کے اندر خرابیاں تھیں، ان رسم و رواجوں سے خود کو پاک نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو صرف لاز کی بک سمجھ کے، شریعت کی کتاب سمجھ کے بس اس کو رکھ دیا، اس میں اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ کی۔ پہلی بات اللہ نے کیا کی ہے؟ اکنالج آیاتہ یتلو علیہم آیاتہ۔ تو یہود نے اپنی کتاب تورات کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ کہتا ہے حامل تورات ہیں، تورات کی عزت اور ادب میں کوئی کمی نہیں کرتے، اپنے اوپر لادے رکھتے ہیں جیسے گدھے کے اوپر بوجھ لاد دیا جائے۔ اب گدھے کے اوپر جب بوجھ لادا جاتا ہے تو وہ اس کو برقرار رکھتا ہے، گرا نہیں دیتا مالک کے ڈنڈے کے خوف سے۔ تو جو گدھے کو خوف ہوتا ہے جیسے مالک کا، تو ان کو ان کی کتاب نے اللہ سے صرف اتنا خوف زدہ کیا کہ اللہ کی مار کا خوف نہ پڑ جائے، ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، اتوار کو پکڑیں گے۔ انہوں نے انٹرپریٹ کتاب کو بس اتنا کر لیا سطحی حکم سمجھ کر۔ گدھے کے ساتھ ایک مالک کا خاص رشتہ ہوتا ہے، گدھا اسی لیے گدھا رہتا ہے، ساری زندگی بوجھ اٹھاتا رہتا ہے، کیونکہ وہ کچھ نیا نہیں کر سکتا، وہ آزادی کی ہمت اپنے اندر نہیں پیدا کر پاتا، وہ رسم و رواج سے آزاد نہیں ہونا چاہتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو ہمیشہ خوف رہتا ہے مالک کے ڈنڈے کا۔ اللہ نے گدھے کا ورڈ بائی پرپز یوز کیا ہے۔ جو ہمارا بک کے ساتھ رویہ ہونا چاہیے وہ ڈنڈے کے خوف والا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایکنالجمنٹ ہونی چاہیے اللہ کی آیات کی۔ جب آپ ایکنالجمنٹ میں جائیں گے، جب آپ کسی کو جانتے ہیں تو تب آپ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، جب انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی تو اور انسانوں جیسا ہوتا ہے، لیکن آپ اس انسان کو کہتے ہیں یہ دوسروں سے مختلف ہے۔ دیکھیں، پہلا جو آپ محبوب کے بارے میں فقرہ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دوسروں سے مختلف ہے، کیونکہ آپ کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کے اندر بھی ویسے ہی برائیاں ہوتی ہیں جیسے کسی عام انسان میں ہوتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ آپ کو جب اس کی اچھائیاں پتہ چلتی ہیں، کچھ ایسی صفات کی طرف آپ کی نظر جاتی ہے، تو آپ اس کی جب محبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں، اس کی اچھائیاں اتنی زیادہ ہیں کہ قابل محبت ہیں، قابل عزت ہیں، تو اس کی برائیاں کو آپ اگنور کر دیتے ہیں۔ جب یہ تعلق محبت کا ڈیولپ ہو جائے گا بک کے ساتھ، تب آپ کا گدھے والا تعلق ختم ہو جائے گا۔ سو بیہیویئر آف ریکوائرڈ بیہیویئر، اور وہ بیہیویئر جس کو اللہ کنڈیم کر رہا ہے اس کو اللہ نے ایگزامپل کر دیا، پرسونیفائی کر دیا۔ اچھا، اللہ کہتا ہے ان کی مثال ایسی کیوں ہے؟ قل یا ایھا الذین ھادوا، ان سے سوال کرو اگر تم سمجھتے ہو انکم اولیاء للہ۔ اب ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ امت محمدی کیا سمجھتی ہے؟ ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم سیدھے جنت میں جانے والے ہیں۔ اور یہودیوں کو یہ ڈنڈے والے کنسیپٹ کے بعد یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم تو لاز کو اتنا اسٹرکٹلی فالو کر رہے ہیں، ہفتے کے دن اللہ نے منع کر دیا تو ہم ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑتے، ہم اتوار کو پکڑتے ہیں، ہم ایسے فتوے لاتے ہیں، ہم ایسے بینک قائم کرتے ہیں جہاں بلا سود بینکاری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے تو سود حرام کیا ہے۔ پرپز آف سود کو نہیں سمجھ رہے۔ پرپز آف سود کیا ہے؟ کہ پیسہ صرف امیروں کے پاس رک نہ جائے، وہ ہر عام آدمی تک پہنچے، وہ پرپز نہیں کرنا، وہ ٹیکس لگا کے، وہ ایسے مجرموں کو پارلیمنٹ میں پہنچا کے ہم نے وہ سارے بندوبست کر لیے ہیں، غریب آدمی تک روٹی پہنچانے کے، روٹی بند کرنے کے ہم نے سارے بندوبست کر لیے ہیں، اس کا ایون اس کی آکسیجن چوک کرنے کے بندوبست بھی کر لیے ہیں۔
کہ لوگ خودکشیاں کر جائیں، لیکن ہم نے سود کو سمجھا ہے کہ بس سود کو میرا امینڈمنٹس لانے ہیں، اس طرح سے حرام قرار دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے جن لوگوں نے بک کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ اس کو سطحی احکامات کو سمجھا، اس کے ورڈز کو سمجھا، میں آج بھی دیکھتی ہوں مطلب لوگ کوشچن کرتے ہیں حکمت کو سمجھے بغیر، اللہ کے میریکل سے امپریس ہوئے بغیر، جسٹ صرف اور صرف اسی لیے امینڈمنٹس لانے کے لیے، فتویٰ صادر کروانے کے لیے۔ مجھ سے بھی ایسے کوشچن کل بھی کیے گئے، کل بھی میں نے ویڈیو کی، تو صرف وہ فتویٰ لینا چاہتے ہوتے ہیں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اوپریس بنایا ہے تو اس کے اوپر اوپریشن برقرار رکھا جائے، بس اس کے لیے آپ قرآن کی آیات کو انٹرپریٹ کر دو، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس طرح انٹرپریٹ کر دو کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ عورت تو دبانے کے لیے اور حق تلفیوں کے لیے پیدا ہوئی ہے، دیٹس آل۔ وہ فتویٰ لینا چاہتے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا جنہوں نے اپنی بک سے صرف فتاوے لیے ان کی مثال میں تمہیں دیتا ہوں، گدھے کی مثال دیتا ہوں میں تمہیں۔ اللہ ہمیں اس سلوک سے محفوظ رکھے۔ اللہ کہتا ہے ان کی سلوک کی وجہ کیا ہے؟ ورلڈلی اینڈ ارتھلی فائدے، جینے کی تمنا، وہ موت سے ڈرتے۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو اور تم نے کتاب پر ہو بہو عمل کر لیا، تم نے اس کا کوئی فکر کوئی فتویٰ مس نہیں کیا، تو پھر مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہارے لیے تو انعام تیار ہوگا۔ جب اللہ نے کہا ہے میری بک پر عمل کرنے والوں کے لیے انعام ہے، تو تمہیں انعام کا اتنا یقین ہونا چاہیے کہ تم مرنے کے لیے ریڈی رہو۔ اللہ کہتا ہے یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کرے گی، ان کا بس چلے تو فرار ہو جائے موت سے۔ اور پھر آخر میں آیات ہیں 9 سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جمعے کے خطبے میں بھی یہ آیات پڑھی جاتی ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے تجارت کو چھوڑ دو، دنیا کے فائدوں کو چھوڑ دو۔ اور آخری آیت وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ جو لوگ کتاب کے ساتھ سطحی سلوک کرتے ہیں نا، جب انہیں تجارت نظر آتی ہے، کہیں دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے، تو وہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، وہ جو جم کے کھڑے ہوتے ہیں کسی بات پر، کانسسٹنسی ہوتی ہے ان کی، اس کو لیو کر دیتے ہیں۔ جب دنیا کا فائدہ دیکھا، یہ ساری کی ساری صورتیں تھینک یو کس سے شروع ہو رہی ہیں؟ فیملی سے شروع ہو رہی ہے۔ تجارت میں انسان کیوں انڈلج ہوتا ہے؟ امپائر کیوں کھڑی کرتا ہے؟ جائیدادیں کیوں بناتا ہے؟ کس کے لیے؟ اپنے پیچھے اپنی فیملی کے لیے، ہاں اولاد کے لیے۔ تو ترکوک قائما، وہ اللہ کے راستے میں جو قائم ہوتے ہیں، جو اللہ کے حکموں پر قائم ہوتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز کو چھوڑنا، نماز کے سسٹم کو چھوڑنا، اللہ کے احکامات کو چھوڑنا ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ کے پاس بہتر ہے اس سے جو تم تجارت کرتے ہو۔ واللہ خیر الرازقین، نماز کو اللہ نے رزق کے ساتھ کیسے جوڑا ہے؟ جو رزق اللہ کے پاس ہے، تمہاری روح جس سے فیڈ ہو رہی ہے، جو نور جو اللہ سے ملاقات سے تمہیں حاصل ہو رہا ہے، وہ نور تمہاری اچھی فیملی لائف گزارنے کے لیے زیادہ ضروری ہے پیسے سے۔ یہ ہے سورۃ جمعہ کا وہ جو کہتے ہیں نا کی میسج۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں کی ورڈ بتاتی ہوں بعد میں، میرے پاس میں نے اگلی کسی صورت میں لگا رکھا ہے شاید پیپر۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانهم فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 63، سورہ منافقون، نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا۔ 11 آیات ہیں، مدنی صورت ہے۔ غزوہ بنی مستلق شعبان 6 ہجری میں ہوا ہے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام جو لگا ہے، عفق گھڑا گیا ہے، جھوٹ، وہ بھی اسی غزوے سے واپسی پر کھڑا گیا ہے 6 ہجری میں۔ سورۃ نور نازل ہوئی ہے، تو یہ سورت اس کے آس پاس ہی نازل ہوئی ہے۔ عبداللہ بن ابی کی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس میں کوٹ کیا ہے، جس نے کہا ہے کہ عزت والا خدا نخواستہ ذلیل کو نکالتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ عزت آپ بذا میں خود سوچتے رہیں کہ آپ معزز ہیں، تو ایسا ہے نہیں۔ آتے ہیں منافق آپ کے پاس اور گواہی دیتے ہیں، قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں اشہد انک لرسول اللہ، کہ آپ البتہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ بے شک اس کے رسول ہیں۔ اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔
منافق کہہ رہے ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ بات وہ جھوٹ بول رہے ہیں. منافق زبان سے رسول اللہ کی محبت کے لیے چاہے 1000 نعتیں پڑھتا رہے، 1000 گواہیاں دیتا رہے، اللہ کہتا ہے وہ گواہی جھوٹ کی گواہی ہے. جب ان کی سیرت کو، جب ان کے طریقے کو آپ اختیار نہیں کرتے تو آپ کی گواہی جھوٹ کی. ثبوتوں کی ضرورت ہوتی ہے فیصلہ لینے کے لیے. جج کو صرف گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی ججمنٹ پاس کرنے کے لیے، اسے ایویڈنس چاہیے ہوتے ہیں، ثبوت چاہیے ہوتے ہیں. آپ زبان سے چاہے گواہیاں دیتے رہیں، ثابت آپ کا عمل کر رہا ہے کہ آپ ان سے محبت نہیں کرتے. محبت نہیں کرتے کیوں؟ کیونکہ آپ ان کی فیملی لائف کو، ان کے فیملی میٹرز کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو جو بھی فیملی میٹرز کو ڈسکس کر رہا ہے اللہ اسے کیا ڈکلیئر کر رہا ہے؟ منافق. آپ کسی انسان کو ویسے نہیں گرا سکتے، آپ سے وہ کہیں بہتر ہے، اس کے پاس، اس کو اللہ نے وہ کچھ ایسی خصوصیات دے رکھی. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کریکٹر اسیسینیشن شروع کرتے ہیں. کریکٹر اسیسینیشن کرنے والے کی گواہی کی اللہ کہتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں. قیامت تک کے لیے آپ عورت کی گواہی کہہ رہے تھے عادی ہے، اللہ کہتا ہے جو عورت پہ بہتان لگاتا ہے میں اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کروں گا. اور معاشرتی طور پہ سورۃ نور میں حکم دیا گیا ہے کہ اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کی جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ آگے ان کی کچھ صفات بتا رہا ہے. اللہ کہتا ہے وہ اپنی ایمان کو، وہ اپنی اپیرنس کو کیا بنا لیتے ہیں؟ اپنی اپیرنس کو اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بنا لیتے ہیں. اپیرنس کیا ہوتی ہے؟ آپ کا ٹربن کا سائز، آپ کے سر کے اوپر جو امامہ باندھا ہوا ہے، پگڑی. لوگ امپریس کس چیز سے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں دین کا انالائسس نہیں پتا، ہمیں دین کا احساس نہیں پتا، ہمیں کچھ شریعت کے احکامات نہیں پتہ. اب روزہ جو ہے، جیسے کل ہی بات ہو رہی تھی کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، روزہ کس بات سے ٹوٹ جاتا ہے، تو روزہ کس بات سے قائم رہتا ہے. تو ہم لوگ کس کے پاس جائیں گے؟ علماء کے پاس. علماء کی اپیرنس کو امپریس ہو کے جائیں گے. دیکھیں گے وہ کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، اس کے پاس پگڑی ہے، اس کے پاس داڑھی ہے. اللہ کہتا ہے وہ اپیرنس سے، ان کی اپیرنس اللہ سے جوڑتی نہیں ہے، اللہ سے توڑ دیتی ہے. وہ اپنے تک لوگوں کو روک لیتے ہیں. جس کو علامہ اقبال نے کہا کیوں حائل رہے خالق و مخلوق میں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. آپ تک لوگ آتے ہیں اللہ کی بات سننے کے لیے، آپ ان کو اپنی بات سنا کے بات ختم کر دیتے. آپ یہ نہیں کہتے ہو کہ جاؤ قرآن کھولو، تمہارے مسئلے کا حل تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. نہیں، آپ اپنی اپیرنس سے آپ اتنے دیندار بن کے دکھاتے ہو کہ لوگ اللہ کے راستے سے رک جائیں. وہ کہتے ہیں اس کا علم زیادہ ہے، ظاہر ہے اس نے اپنی راتیں کھپائی ہیں، فقہ سیکھا ہے، یہ مفتی ہے، فتوے دے رہا ہے، تو پھر اس کی بات مان لینی چاہیے. تو ہم خود قرآن نہیں کھولتے تو پھر انسان آسانی کی تلاش میں ان کی بات مان لیتا ہے، لیکن وہ آپ کو اللہ کے راستے سے روک دیتے ہیں. مسالک میں، تفرقہ بازی میں، عقیدوں میں پھنسا دیتے ہیں. ایمان کا عقیدے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم اب تک کی اپنی زندگی میں سنتے آئے عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے ورنہ آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا. یہاں قرآن پڑھا تو پتہ چلا ایمان ہے سم تھنگ ایلس. عقیدے کا تو ورڈ ہی اللہ نے پورے قرآن میں یوز نہیں کیا، مذہب کا ورڈ ہی اللہ نے یوز نہیں کیا. اللہ کہتا ہے مجھے دین چاہیے تم سے، مجھے ایمان چاہیے تم سے. اللہ نہیں کہتا مجھے عقیدہ چاہیے تم سے، مجھے مسلک چاہیے تم سے، مجھے مذہب چاہیے تم سے. ہم نے تو ڈیفینیشن کوئی بدل دیا، ہم نے تو لٹرل میننگ کوئی بدل دیا. اور ہم پوچھتے ہیں ابھی تک لوگوں سے کوشچن کرتے پھرتے ہیں کہ اسلام میں فیمنزم ہے یا ہیومنزم ہے کہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اینی وے وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ، اچھا اللہ کہتا ہے وہ اپنے ایمان سے، اپنی اپیرنس سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ان کی پہلی صفت یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا. اللہ اکبر. ہم سمجھتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی اللہ اسے کافر ڈکلیئر کر رہا ہے. ایمان کے بعد اللہ کے کسی حکم کو اپنی مرضی کے تابع کر دینا آپ کو کافر بنا دیتا ہے. اللہ نے پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اب وہ انہیں فقہ حاصل نہیں ہوگا. فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں سمجھ بوجھ، انڈرسٹینڈنگ. ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہوتی اللہ کے میسج کیوں ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ معاشرت نہیں سیکھتے، وہ صرف شریعت کے لاء سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیٹس آل.
وہ اظہار آئی تو ہم اگر آپ انہیں دیکھیں گے تو جب وہ آپ کو بڑے عجیب لگیں گے، بڑے امیز کر دیں گے، بڑا امپریس کر دیں گے. ان کی اپیرنس امپریسو ہوگی. جس بندے کی اپیرنس امپریسو ہوگی تو اس کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ بھی سکتا ہے اور توڑ بھی سکتا ہے. تو جوڑنے کا کام کرنے والا تو ایماندار ہو گیا اللہ کے ہاں، اور توڑنے کا کام کرنے والا اس اپیرنس کے ساتھ. تو اسی لیے یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے جب آپ کی اپیرنس لوگوں کو امپریس کرنا شروع کر دے. آپ کو ان کی اپیرنس بہت خوبصورت رکھتی ہے. اسلام بڑے بڑے جسم ہیں، بڑے بڑے ٹربنس ہیں، بڑی بڑی داڑیاں ہیں، بڑے بڑے امامے ہیں، جبے پہنے ہوئے ہیں، روزے کے ساتھ ہوتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو اپیرنس سے امپریس کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ ان کی بات سنتے ہیں تو دل چاہتا ہے سنتے چلے جائیں، اتنی خوبصورت باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے کل کیا کہا تھا؟ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. مطلب آپ کو زبان سے لوگوں کو قائل کرنا پڑتا ہے، آپ کا عمل قائل کرے یہ ہونا چاہیے. وہ گڑی ہوئی لکڑیاں ہیں، وہ گڑی ہوئی لکڑیاں ہیں. اللہ کہتا ہے صرف باتیں ہیں، عمل نہیں ہے. پریکٹیکل بندہ تو گڑی ہوئی لکڑی نہیں ہوتا، وہ تو چلے گا پھرے گا. وہ تو چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے انٹرٹینمنٹ کرتے ہوئے آپ کو امپریس کرے گا کہ اچھا یہ بھی کر سکتے ہیں تو پھر بھی اللہ سے جڑ سکتے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہم بھی جڑ جاتے ہیں. جو کہے گا نہیں اسٹبن ہو جائے گا، جو آپ کو بتائے گا نہیں صرف یہ راستہ اللہ تک آتا ہے، تو وہ گڑی ہوئی لکڑی کی طرح شمار ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے ڈرو، ہم العدو، یہ تمہارے دشمن ہیں، ایسے دشمن ہیں جن سے تمہیں ڈرنا چاہیے. فاحذرہم، ڈرو. اللہ کہتا ہے اس خوف میں مبتلا رہنا. فیئر ہماری تھیم ہے تو اللہ کہتا ہے خوف زدہ رہنا ایسے لوگوں سے. قاتلہم اللہ، اللہ کی مار پڑے ان پہ، اللہ قرض کر رہا ہے ان کو. انا یوفکون. جو ملاوٹ ہے وہ زیادہ نقصان دیتی ہے. جس کے اوپر لیبل شہد کا ہے اندر الکوہل ہے وہ زیادہ نقصان دیتی ہے. آپ شہد سمجھ کے اسے پی جائیں گے، آپ اس زہر کو پی جائیں گے. تو ایسے لوگوں سے ڈرنا چاہیے. اور اگر کہا جائے ان کے لیے ان کو کہا جائے کہ رسول سے استغفار کرو تو وہ منہ پھیرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں انہیں زیادہ پتہ ہے، انہیں دین کا زیادہ پتہ چل گیا ہے. پاکستان میں جو ورژن اسلام کا وہ لائے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بیٹی کو ستی ہو جانا چاہیے سسرال میں. اللہ کہتا ہے آگے کیونکہ انہیں مغفرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو پھر اللہ کیا کہتا ہے سواء علیہم استغفرت لہم ام تستغفر لہم. آپ ان کے لیے مغفرت مانگیں یا نہ مانگیں برابر ہے. لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا. کتنی بڑی قرض ہے، کتنا بڑا فیئر ہے، کتنا بڑا خوف ہے. اللہ کہتا ہے وہ دن رات نمازیں پڑھیں، وہ دن رات حج کریں، وہ قرآن کے درس اٹینڈ کریں. اللہ کہہ رہا ہے ساری چیزوں کا رزلٹ مغفرت ہوتی ہے نا. انسان اللہ سے مغفرت چاہتا ہے، اس کی رضا چاہتا ہے، اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا. فائنل سزا. اللہ ایسی قوم کو ہدایت بھی کبھی نہیں دیتا. وہ ساری زندگی اسی غلط فہمی میں مبتلا رہیں گے کہ ہم نے بہت دین سیکھ لیا، ہم نے بڑے دین پر عمل کر لیا. کیونکہ ان کو سزا ملی کیوں ہے؟ اللہ نے کہا کیونکہ وہ خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے. انفاق اینٹی ٹوڈ ہے نفاق کے زہر کا. آپ کے اندر یہ زہر نکل جائے گا آپ کے اندر سے، آپ اس زہر سے نقصان نہیں اٹھائیں گے، آپ کی موت واقع نہیں ہوگی، ہلاک نہیں ہوگے جب تک آپ خرچ کرتے رہیں گے. وہ خرچ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ٹائم مت نکالو، پیسہ مت خرچ کرو، اپنی زندگی مت لگاؤ، اپنی کوششیں مت لگاؤ. یہ بھی کوئی امپورٹنٹ کام ہے، اس کے لیے خرچ نہیں کرنا، اللہ کے لیے خرچ نہیں کرنا. اللہ اکبر. سو دس از دا سورہ نمبر 63، سورہ منافقون. اگلی سورت کی طرف چلتے ہیں. اللہ کرے وہ مجھے پیج مل جائے. اب 3 صورتیں ہونے والی ہیں اور میں نے آپ کو ورڈ نہیں بتایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی ورڈ سورۃ تغابن. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر. صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ نمبر 64 سورۃ تغابن مدنی ہے. 18 آیات ہیں. یہ بھی سبحہ سے مسبحات میں سے ہے. 10 سورہ مسبحات ہے. پہلی مکمل سورت ہے جو 1 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس کا
کی جو ہے کی میسج جو ہے وہ خرچ کرنا ہے. خرچ کیجیے. انفاق وہی اس زہر کا تریاق ہے جو نفاق. پیچھے صورت نفاق پہ گزری، منافقت پہ گزری. منافقت کیا تھی؟ ایمان کا اپوزٹ تھی. اور اس میں فرسٹ 14 آیات میں اللہ کہتا ہے مجھ پر ٹرسٹ کرو، اور 19 سے لے کر 15 آیات میں اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے اولاد کی، اموال کی، ازواج کی. اور اللہ کہتا ہے ٹرسٹ کرو ان معاملات میں جن پر تم اختیار رکھتے ہو، اور ٹرسٹ کرو ان معاملات پر جن پر تم اختیار نہیں رکھتے. موت پہ آپ کا اختیار نہیں ہے، صحت پہ آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کا کنٹرول نہیں ہے ان چیزوں پر. ایموشنز پہ آپ کا اختیار نہیں ہے. وہاں پر اللہ پہ بھروسہ کر لو. اللہ کہتا ہے اگر کہ اس رشتے کے ساتھ ایسے رہو تو ویسے رہو. اللہ پر ٹرسٹ کرتے ہو، اللہ کے قوانین پر اعتماد کرو. وہ کہتا ہے میں نے آسمان اور زمین بنائے اور میری ہی بادشاہت ہے اور میری ہی تعریف ہے تمام آسمانوں میں اور تمام زمین میں، اور میں ہر چیز پر مکمل اتھارٹی رکھتا ہوں. وہ اللہ ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا، پھر اس میں کچھ لوگوں کو اس نے نافرمان بنایا، کافر بنایا، اور کچھ لوگوں کو فرما بردار بنایا. جو اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اور اللہ دونوں کے اعمال کو مکمل یقین کے ساتھ دیکھنے والا ہے. آیت نمبر 6. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ. اللہ کہتا ہے کہ لوگ برے انجام کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ جب ان کے پاس ہمارے رسول بینات لے کر آتے ہیں، روشن نشانیاں، میریکلز لے کر آتے ہیں. ہماری قوم کا میریکل کیا ہے؟ ہمارے پاس موجود ہے وہ معجزہ، جی قرآن پاک. موسیٰ علیہ السلام کو جیسے عصا ملا، وہ اسٹیپ تھا ان کا جس کے ساتھ وہ پانی کو پھاڑ دیتے تھے، جس کے ساتھ وہ پتھروں سے پانی جاری کر دیتے تھے، جس کے ساتھ وہ پوری قوم کو، نیشن کو نجات دلوا دیتے تھے فرعون سے. تو ہمارے پاس وہ اسٹیپ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام جس سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام جس سے بیماروں کو شفا دے دیتے تھے، وہ معجزہ ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن ہے. یہ مردہ دلوں کو زندہ کر سکتا ہے، یہ بیمار روحوں کو شفا یاب کر سکتا ہے. اور یہ معجزہ حضرت موسیٰ کا معجزہ ان کی وفات کے ساتھ ختم. آج اس عصا کو مل بھی جائے تابوت سکینہ، آپ 1000 بار زمین پہ ماریے پانی نہیں نکلے گا. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی ذات کے ساتھ ختم. آج عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں ہے. طب نے جتنی ترقی کرنی تھی ان کے دور میں کر لی. آج انہیں کی فاؤنڈیشنز پہ طب چلے گا، آگے کچھ نیا نہیں ہو سکتا. آج کوئی مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا. اتنا بڑا معجزہ ہے قرآن کہ یہ ابھی تک معجزہ ہے اور ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. اور اس امت کے ہر مومن کو جو قیامت تک آنے والا ہے، وہ چاہے تو اس کے ذریعے مردوں کو زندہ کرے، چاہے تو اس کے ذریعے بیماروں کو شفا یاب کرے، چاہے تو اس کے ذریعے پتھروں سے پانی نکالے، چاہے تو اس کے ذریعے پانی میں راستے بنائے. اللہ اکبر. آپ معمولی بات سمجھتے ہیں قرآن کا حامل ہونا؟ ہماری امت کو یہ معجزہ عطا ہو جانا. پیغمبروں کو معجزے ملا کرتے تھے، آج اس امت کے ہر فرد کو قرآن مل چکا ہے. ہاں، جب ان کے پاس رسول آئے تو انہوں نے کیا آرگیو کیا؟ فقالوا ابشر یہدوننا. ایک انسان ہماری ہدایت کے فیصلے کرے گا؟ انسان کے کہنے پر ہم نکاح کریں گے، انسان کے کہنے پر ہم طلاقیں دیں گے، انسان کے حلال کیے کو حلال جانیں گے، انسان کے حرام کیے کو حرام جانیں گے؟ نہیں، ایسا ہم نہیں کریں گے. اور ایسا لوگوں نے نہیں کیا. امام حسین کے ساتھ کیا ہوا ہے کربلا میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا. کہاں کہہ کر گئے؟ قرآن اور اہل بیت کا خیال رکھنا. ابھی صدی بھی پوری نہیں گزری، امت نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ امت نے یقین کرے قرآن کے ساتھ بھی وہی کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے منہ پھیرا صرف اسی لیے کہ کوئی انسان ہماری ہدایت کے فکفروا، انکار کیا، وتولوا، منہ پھیرا، واستغنى اللہ، بے پرواہ ہو گئے. واللہ غنی حمید. اللہ کو کیوں پرواہ ہونے لگی ان کی؟ ہاں، اور گمان کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ کھڑے نہیں ہوں گے. اللہ کہتا ہے ڈیتھ بھی ہوگی اور دوبارہ کھڑا ہونا بھی.
گا. فآمنو اللہ کہتا ہے ایمان لے آؤ. آیات نور ہیں ان دو تین صورتوں میں. آیت نمبر 1 فآمنو اللہ پر ایمان لے آؤ، ورسول ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ایمان لے آؤ، ویسا ہی کرو. فالنور الذی تیسری چیز، اور اس نور پر ایمان لے آؤ جو ہم نے تمہاری طرف نازل کر دے. قرآن، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو نازل کیا گیا اس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ 3 نور ہیں جو تمہیں مل گئے ہیں، ان پر ایمان لے آؤ. واللہ بما تعملون خبیر. اللہ نے یوم تغابن کہا ہے جمع ہونے والا دن، جس دن ہم تمہیں جمع کریں گے. اور یقین رکھو ما اصاب من مصیبت، آیت نمبر 12، جو بھی پہنچتی ہے اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے. ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ کے پر ٹرسٹ کرتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ اس کو مصیبت میں بھی اس کے قلب کو کیا کرتا ہے؟ گائیڈ کر دیتا ہے اس راستے کی طرف جہاں آپ نے جانا ہے، جو آپ کو نور کی طرف لے جائے گا. واللہ بکل شیء علیم. اواطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وہ تمہیں اسی نور کی طرف گائیڈ کرتے ہیں. اور اگر تم ان سے منہ پھیرو گے تو یاد رکھو ہمارے رسول کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے. اور اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. آیت نمبر 14 اور 15 امپورٹنٹ فیملی کی بات ہو رہی ہے. ان من ازواجکم، بے شک تمہارے جوڑوں میں سے، تمہارے خاوند تمہاری بیوی، و اولادکم، اور تمہارے بیٹے بیٹیوں میں سے، عدو لکم، یہ تمہارے دشمن ہے. ان کے ذریعے جو تمہاری آزمائش ہوگی وہ کہیں زیادہ سخت ہو سکتی ہے عام آزمائش سے، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلے گا نا کون دشمن ہے. یہ تو وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو مہربانی کا کہا گیا ہے، جن کے ساتھ اچھے سلوک کا کہا گیا. یہ کیسی عجیب بات اللہ نے کر دی کہ ان کو دشمن کنسیڈر کرنا ہے. فَاحْذَرُوهُمْ، پیچھے اللہ نے کہا منافقوں سے ڈرنا ہے. ڈر، ان ساری جو آج کی صورتیں ہیں ان میں ڈر کی میسج ہے. اس کو ورڈ کو نکالتے جائیں. اور اللہ نے خود ڈرایا ہے، پہلے منافقت سے ڈرایا ہے، اب اللہ کس سے ڈرا رہا ہے؟ آپ کے اپنوں سے ڈرا رہا ہے. فَاحْذَرُوهُمْ، ان سے ڈرتے رہنا. اللہ کہتا ہے یہ ریکوائرڈ ڈر ہے، آپ کو ڈرنا چاہیے. انما اموالکم، آیت نمبر 15، بے شک تمہارے مال، و اولادکم، رزق، وہ تمہارے لیے فتنۃ، آزمائش بن سکتے ہیں، اور وہ آزمائش بنیں گے. واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے بس وہی باقی رہنے والا ہے. تو پہلی صورت میں کیا تھا؟ سورۃ جمعہ میں رزق کی بات. رزق کس لیے چاہیے ہوتا ہے؟ فیملی کے لیے چاہیے ہوتا ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو فیملی ہے وہ تمہارے لیے آزمائش بن سکتی ہے، مال بھی تمہارے لیے آزمائش بن سکتا ہے. سورۃ منافقون میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے اپنوں میں سے ہوں گے منافقت. تمہارے اندر کا ایک ایموشن ہے، تمہارے اندر کی ایک فیلنگ ہے. رزق، یور سیلف اینڈ دین فیملی. ابھی تک مجھے لگ رہا ہے یہ 3 ورڈ ہیں، لیکن میں نے وہ پیپر ابھی تک آپ کو نہیں بتایا.